قرآن کا اسلوب قرآن کا اسلوب تبیین کا اسلوب ہے۔ قرآن کا اسلوب تحقیق کا اسلوب نہیں۔ قرآن کا طریقہ حقیقت کو بیان کرنے یعنی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں عقلی تجزیہ یعنی ریشنل انالیسس کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کے اس اسلوب کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ نمبر 38 آیت 29۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عام کتاب کی طرح قرآن میں یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہر بات لفظوں میں لکھ دی گئی ہو کہ اس کو پڑھ کر جان لیا جائے، بلکہ قرآن میں اساسیات یعنی بیسکس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قاری کا کام ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس کی تفصیل یعنی ڈیٹیل معلوم کرے۔ قرآن میں یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ آدمی خود دریافت کردہ سچائی سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر کھڑا ہو۔ قرآن ایک رہنما کتاب ہے، نہ کہ معلومات کی کتاب۔ اس طرح جب کوئی شخص مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے سچائی کو دریافت کرتا ہے تو سچائی پر اس کو عطا یقین حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ یقین اس کی زندگی میں عمل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ وہ اس کی سوچ، اس کی گفتگو، اس کی عملی سرگرمیوں پر چھا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب اس کے قاری کے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہنی ارتقاء کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تخلیقی فکر پیدا ہو جائے۔ تخلیقی فکر آدمی کو ذہنی جمود یعنی انٹلیکچول اسٹیگنیشن سے بچانے والی ہے۔ وہ آدمی کے لیے اس کے سفر حیات کو ایک زندہ سفر بنا دیتی ہے۔ ایسا آدمی ہر لمحہ اپنے لیے ذہنی غذا یعنی انٹلیکچول فوڈ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کی ذہنی زندگی کبھی اور کسی حال میں ختم نہیں ہوتی۔ الرسالہ، فروری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 31۔